میں اپنے پچھلے سفر میں عمرے پہ تھا، مدینہ منورہ میں تھا۔ اللہ آپ تمام دوستوں کو مدینہ لے جائے، اور اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ کی برکت سے اللہ ہمیں بھی لے جائے، ہمیں بھی لے جائے۔ آپ نے آمین کہی نا؟ اب میں کہتا نا حضور کی برکت سے اللہ لے جائے، تو کچھ لوگوں نے کہنا تھا جی وسیلہ شرک ہے، تو اپنا وسیلہ مندن حضور تو نہیں مندن۔ اللہ آپ کو مدینہ لے جائے۔ حضور پاک علیہ السلام کے روضے پہ جب آپ جائیں گے نا، اس سڑک کا نام ہے جو گیٹ نمبر 15 پہ آ رہی ہے، شارع باب السلام، کہ سلام پیش کرنے کے دروازے والی سڑک، روڈ۔ آپ گیٹ نمبر 15 سے انٹر ہو، چھتریاں کراس کریں اور باب السلام پہ آ جائیں۔ جب آپ باب السلام پہ آئیں گے، یہ باب السلام کا یہ بائنی حصہ حضرت صدیق اکبر کا گھر ہے، آج وہ مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ تھوڑا آگے چلیں تو وہ حضرت عمر کے دور میں جو پرنالہ گرا تھا حضور کا لگا ہوا، وہ واقعہ میں یعملون کی نون میں اس کی نشانی آج بھی موجود ہے۔ تھوڑا آگے چلیں تو ریاض الجنہ ہے، تھوڑا آگے چلیں تو مواجہ شریف ہے۔ مواجہ وجہن سے نکلا ہے، وجہن کا معنی ہے چہرہ مبارک، چہرہ مبارک کا مطلب مواجہ شریف، جہاں رسول اللہ کا چہرہ مبارک ہے، وہ طرف آپ اس طرف پہ آئیں، اور جب آپ وہاں پہنچیں گے نا تو وہاں آپ کو جو چیز سمجھ آئے گی نا، میں یہاں بتاتا ہوں۔ یہاں آپ جب پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو عام طور پہ لوگ یہاں دو کام کرتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے۔ نمبر ایک، رسول اللہ کو صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اور جن دوستوں نے سلام بھیجے تھے وہ بھی پیش کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ نمبر دو، یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے کہ گناہگار آدمی حضور کے پاس آئے، خود بھی معافی مانگے، دو کام، تیسرا حضور سے منگوائے، چوتھا اللہ معاف کرے گا۔ تو اس آیت کے مطابق دوسرا کام ہوتا ہے حضور کے روضے پہ آ کے وہی دیہاتی کی طرح کہنا کہ یا رسول اللہ، ہم دور سے آئے ہیں، ہم بڑی دور سے آئے ہیں، پہلے ہمارا روحانی تعلق تھا، اب ہم جسم لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، روح سیاہ کار ہیں، لیکن آپ کی امت سے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، خود بھی گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، آپ بھی اللہ سے معافی مانگ لیجیے۔ یہ دو کام کیا جاتے ہیں۔ میں نے بھی یہی دو کام پڑھے تھے، تو جب میں روضہ رسول پہ جانے لگا، جو میں اصل واقعہ سنا رہا ہوں، وہاں مجھے ایک شخص ملے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، امام الہدا، دارالعلوم دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی، حضرت لاہوری کے سلسلے کے خلیفہ مجاز تھے۔ مجھے وہاں ملے تو کہنے لگے مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ انہوں نے کہا آپ روضہ رسول پہ مجھے پتہ ہے کون کون سے کام کریں گے، دو کام تو آپ نے کرنے ہیں، تو میں نے بتا دیے۔ میں نے کہا میں تو بڑی دل کی حسرتیں لیے، زندگی میں پہلی بار آیا ہوں۔ کہنے لگے حضرت لاہوری ہمارے شیخ، ہمارے پیر و مرشد جب یہاں تشریف لائے تھے تو ہمارے آباء و اجداد نے ان کا استقبال کیا، انہوں نے ایک کام مزید بھی یہاں کیا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر وہ بھی کر لیں تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ اب اس بندے کے لفظ سنو، اللہ کی قسم محبت میں دل پانی پانی ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا جب حضرت لاہوری روضے پہ پہنچے تو یہ دو کام کر کے، سلام پیش کر کے اور دعا کی درخواست کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے لاہور میں بیٹھ کے، آپ کے مذہب پر ایمان لایا ہوں بڑی دور بیٹھ کے، میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کے آپ کو ایمان کا گواہ نہیں بنایا، میرے کلمے کے گواہ میرے ماں باپ ہیں۔ آپ نے ابو طالب کو فرمایا تھا کہ ابو طالب میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، میں ایک محمد تیرا گواہ کافی ہوں۔ یا رسول اللہ، آج میں کلمہ آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، آپ میرے ایمان کے گواہ ہو جائیں۔ یہ حضرت لاہوری کا تیسرا کام تھا۔ پھر حضرت لاہوری نے کلمہ پڑھنے کا انداز بتایا، جو کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ یہ دونوں پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اور جب کلمہ شہادت پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ جو پڑھنے لگے نا، تو یہاں یہ پڑھا و اشہد
अन्नक रसूलुल्लाह। क्यों? कि जब बड़ा सामने हो तो नाम नहीं लिया जाता, बड़ा सामने हो तो नाम नहीं लिया जाता। वअशहदु अन्नक रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं। और रसूलपुर तारण के दोस्तों, किसी काम के लिए कम से कम गवाह कितने चाहिए? कम से कम 2 गवाह चाहिए, बात को फोर्सेबल मजबूत करने के लिए 2 गवाह। अल्लाह ने ये 2 गवाहों की निसाब और तादाद भी इसी रोजे में पूरी कर दी है, इसी रोजे में पूरी कर दी है। एक हजरत अबू बकर और एक दूसरे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा। आप कलमा पढ़िए, हुजूर को अमानत दीजिए, इन शेखैन को गवाह कीजिए, कल क़यामत में आपके दरबार में हुजूर के ईमान की अमानत आए, इन सहाबा की गवाही आए, हमें जन्नत जाने से कोई नहीं रोक सकता। यार इतनी बड़ी खैर से बंदा महरूम हो जाए, इतने बड़े फायदे से बंदा महरूम हो जाए, इतनी बड़ी अच्छाई से बंदा खुद को महरूम कर बैठे, क्या किस्मत। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीबों की बात है, ये तो किसी किसी को नसीब होता है।